اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ گرامی قدر احباب، جیسا کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ ذی قعدہ کے یہ مبارک دن، یہ مبارک ساعتیں، یہ مبارک لمحات، جن برکت بری گھڑیوں میں لوگ اللہ کے گھر زائرین بیت اللہ شریف کی حاضری، بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے، اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ ان مبارک ساعتوں میں اللہ رب العالمین ان احباب جنہوں نے اس سال اللہ کے گھر کا طواف یعنی اللہ کے گھر کا حج کرنے کی، زیارت کرنے کی نیت کر رکھی ہے، میرا مالک ان کی نیتوں کے طفیل، اس اخلاص کے طفیل عالم انسانیت اور عالم اسلام کے اوپر رحم و کرم فرمائے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے گھر کا حج کرنے والے شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے گھر کا حج کیا، نہ تو وہ کسی عورت کے پاس گیا، نہ کوئی گناہ کیا، فسق و فجور والے کام کی طرف نہ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے گھر سے پھر ایسے واپس لوٹتا ہے گویا کہ وہ اس دن کی طرح گناہوں سے پاک ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا، تو وہ گناہوں سے پاک تھا۔ اسی طرح بیت اللہ شریف کا حج کر کے واپس پلٹنے والا، واپس آنے والا شخص ایسے ہی گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اور یہی سیدنا ابو ہریرہ راوی فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرہ سے لے کر دوسرے عمرہ کے کرنے تک آدمی کے درمیانی زندگی کا جو عرصہ گزرتا ہے، اس دوران جو گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، دوسرا عمرہ ان گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ لیکن حج مبرور، حج مقبول کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی جزا، اس کا بدلہ، اس کا ثواب سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ رب العالمین کی حضور دعا ہے پروردگار عالم مجھ اور آپ کو بھی اپنے گھر کی، اپنے حبیب کے در کی زیارت کا موقع عطا فرمائے۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔